بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت أنا وآدم بين الماء والطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا سامعین کرام اور عاشقان نبوت اس ذات مقدس کے تذکرے سے ہم اس محفل کو منور کرنا چاہتے ہیں جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا جس کے دنیا میں آتے ہی ایران کا تخت شاہی پلٹ گیا جس کی نبوت کی شہادت کنکریوں نے دی جس کی امانت و دیانت کی تصدیق دشمنوں نے کی اور جو لولا کلمہ خلقت الافلاق کا مصداق تھا یعنی رشک شمس و قمر فخر جن و بشر خالق ارض و سما کا محبوب صاحب لولاک خلاصہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے اس محفل کو معطر کروں گا حضرات سیدہ آمینہ کا تارا عبداللہ کا جگر پارا امام الانبیاء سرتاج اولیاء فخر الرسل مولا کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اگر نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے اگر ختم رسول نہ ہوتا تو یہ بحر و بر نہ ہوتے اگر امام الانبیاء نہ ہوتا تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے اگر محبوب کبریا نہ ہوتا تو لوح و قلم نہ ہوتے اگر ہادی عالم نہ ہوتا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا سلسلہ نہ ہوتا کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا چنانچہ محبوب سید الوجود مظہر عدم رب وجود کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر جب ان میں روح ڈالی گئی تو ان کی نگاہ عرش کے اوپر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش کے پائے کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت آدم نے عرض کیا اے بار الہی یہ کون ہے یہ کس شخصیت کا نام نامی وہ اس میں گرامی ہے کہ جس کے نام کا اتصال تو نے اپنے نام کے ساتھ کر رکھا ہے ارشاد ہوتا ہے اے آدم یہ میرا خاص پیغمبر ہے اور یہ تیری ہی اولاد میں سے ہوگا اور اے آدم اگر مجھے ان کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو سن لو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ ان کو دنیا کے اندر لانا تھا